تو موضوع تو لمبا ہے لیکن ایک آدھ پہلو کی طرف میں اشارہ کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ آج کل جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر کورٹ سے فسخ نکاح کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عام نظر آ رہا ہے۔ لوگ اس کو خلا تصور کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس کو خلا جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم اہل علم کی قدر نہیں کرتے، نہ کسی عالم کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، نہ ہمارا کوئی بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، نہ ہم کسی سے کوئی مشورہ کرتے ہیں کسی پڑھے لکھے سے، جو زمانے میں رائج ہے اسی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ تو کورٹ جو ہے وہ خلا نہیں دے سکتی، یاد رکھیے گا۔ کورٹ سے جو علیحدگی کی جاتی ہے وہ فسخ نکاح ہوتا ہے، خلا نہیں ہوتی۔ میاں بیوی کی علیحدگی کی جو صورتحال ہیں، جو صورتیں ہیں، وہ تین ہیں۔ ایک ہے طلاق، ایک ہے خلا، ایک ہے فسخ نکاح۔ طلاق علیحدگی کی وہ صورت ہوتی ہے جس کے اندر شوہر بغیر پیسوں کے اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرتا ہے۔ 3 دفعہ طلاق دیتا ہے۔ طلاق کے حوالے سے میں گفتگو کر چکا ہوں۔ طلاق رجعی ہے، طلاق بائنہ ہے، طلاق مغلظہ ہے، اس کی اقسام ہیں وہ بتا چکا ہوں۔ جو بغیر پیسے لیے علیحدگی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے طلاق۔ اور خلا ایسی علیحدگی ہے میاں بیوی کی جس کے اندر پیسوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ شوہر یا تو کہتا ہے کہ جو حق مہر طے ہوا تھا وہ مجھے معاف کر دے تو میں تجھے خلا دیتا ہوں، تو اس سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں، یا جتنا حق مہر طے ہوا تھا میں نے تمہیں ادا کر دیا ہے وہ مجھے واپس لوٹا دے تو تمہیں میں علیحدگی کی اجازت دیتا ہوں۔ یا ان دونوں کے مابین جو ہے یہ طے پا جاتا ہے کہ اتنی رقم جو ہے بیوی کہتی ہے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھے چھوڑ دے۔ وہ کہ بیوی کہتی ہے مجھ سے 5 لاکھ لے لے، یا 10,000 لے لے، یا 10 کروڑ لے لے، جتنا بھی وہ کرتی ہے، تو اس کے بدلے مجھے تو علیحدہ کر دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے طلاق دے دے۔ تو جو پیسوں کے لین دین کے ساتھ علیحدگی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خلا۔ یہ جو کورٹ کے ذریعے لوگ خلا لیے پھرتے ہیں یہ خلا نہیں ہوتی، یہ فسخ نکاح ہوتا ہے۔ جج کو طلاق دینے کے یا خلا دینے کے اختیارات نہیں ہوتے، اور جو فسخ نکاح کورٹ سے جاری ہوتا ہے اس کی بھی کچھ صورتیں ہیں۔ بعض صورتوں کے اندر وہ نافذ العمل ہے اور بعض صورتوں کے اندر وہ نافذ العمل نہیں ہے۔ اور جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر وکلاء سے رجوع کر کے وکالات کی مشاورت کے ساتھ یہ فسخ نکاح جس کو عرف عام میں خلا کا نام دیا جا رہا ہے یہ کیا جاتا ہے، اکثر و بیشتر جو ہے یہ غیر شرعی ہوتا ہے، اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا۔ وہ کس طرح؟ فسخ نکاح کی کیا صورتیں ہیں؟ فسخ نکاح کی 2 صورتیں ہیں۔ 2 صورتوں میں فسخ نکاح ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حقیقتاً کوئی مرد جو ہے وہ حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہ ہو، یعنی اس کے اندر کوئی سیکشل پار نہ ہو، وہ بیوی کو سیٹسفائی نہ کر سکتا ہو، اس کا حق ادا نہ کر سکتا ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ فسخ نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کورٹ سے رجوع کیا جائے، گھر والے کریں یا عورت کرے کہ میرا شوہر جو ہے وہ لاپتہ ہو چکا ہے اور کسی ایسے علاقے کے اندر چلا گیا ہے جہاں جنگ و جدل ہے، جہاں مارے جانے کے خطرات ہیں، تو پھر کورٹ جو ہے، جج جو ہے وہ وقت دے گا کہ 4 سال تمہارے پاس وقت ہے، 4 سال کے اندر تمہارے شوہر کا اگر پتہ چل جاتا ہے وہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ آئے گا تو 4 سال بعد پھر کورٹ تحقیقات کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے، ویریفیکیشنز کرتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ 4 سال بعد جو ہے وہ فسخ نکاح ہو جاتا ہے کہ 4 سال کے اندر بھی شوہر نہیں پتہ چل سکا اس کا، پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، عورت کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ کہیں کسی دوسری جگہ وہ نکاح کر لے۔ لیکن جو ہمارے معاشرے کے اندر وکالت، یاد رکھیے حلال اور حرام کی فجر کے وقت بھی درس قرآن و سنت کے اندر بات ہوئی، رزق حلال کے حوالے سے جمعۃ المبارک میں بھی یہی میرا موضوع تھا۔ وکالت بیسیکلی بنیادی طور پر بالکل جائز پیشہ ہے، مگر اگر وکیل جو ہے
وہ ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم ثابت کرنے میں تل جائے، وہ جھوٹ کا سہارا لے اور ہیرا پھیری کرے، دھوکہ دہی سے کام لے، تو پھر اس دھوکہ دہی سے اس کا کمایا ہوا مال جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ جس طرح میں نے جمعہ مبارک میں بھی کہا، یہ ہیئر ڈریسر کا، حجام کا، نائی کا پیشہ جائز ہے، مگر نائی جو ہے وہ داڑھی مونڈ نہیں سکتا۔ اگر وہ اس طرح کے ساتھ شیو کرے گا کسی بھی اپنے کلائنٹ کی، کسی بھی اپنے گاہک کی، تو اس سے جو اس نے آمدن کمائی ہے وہ اس کے لیے حرام ہوگی، وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ شیو کروانے والا، داڑھی منوانے والا جو ہے وہ حرام کر رہا ہے، اور جو اس کے اندر تعاون کر رہا ہے، جو اس طرح کے ساتھ مونڈ رہا ہے، وہ بھی حرام عمل کے اندر مبتلا ہے۔ دونوں کا کام جو ہے وہ حرام ہے، اور جو اس سے اجرت حاصل کی جا رہی ہے وہ بھی حرام ہے۔ بلکہ جو داڑھی منڈا ہے وہ فاسق معلن ہے، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، تو فاسق معلن جو ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی۔ یہ موضوع نہیں ہے، پھر بات کریں گے کبھی۔ تو یہ جو وکیل لوگ جو ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، عورت کو کہہ دیتے ہیں بھی ایسے تیرا خلا نہیں ہونا، حالانکہ وہ خلا ہے ہی نہیں ہے، فسخ نکاح ہے، جو بھی ہے۔ تم کہنا کہ میرا شوہر زانی ہے، میرا شوہر شرابی ہے، مجھے پیسے نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اس کے اور عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، بعض کا جھوٹ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ میرا شوہر تو میرے قابل ہی نہیں ہے، مجھے وہ سیٹسفائی نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کی جھوٹی باتیں جو ہے وہ عورت کو سکھا دی جاتی ہیں، یا عورت وہ خود ہی بڑی ہوشیار چلاک ہوتی ہے، وہ خود ہی جھوٹ بول دیتی ہے، اور کورٹ کے اندر یہ ساری چیزیں وہ پیش کر کے جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جی وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ خرچہ نہیں دیتا، وہ یہ ہے، وہ ہے، اس کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، اور کورٹ جو ہے وہ پھر نوٹس بھیجتی ہے، اور بعض اوقات اس کے اندر بھی ہیرا پھیریاں ہو رہی ہیں۔ شوہر کا وہ ایڈریس لگوا دیا جاتا ہے جس پہ وہ رہتا ہی نہیں ہے، وہ بس فارمیلٹی ایک پوری کی جاتی ہے، جی نوٹسز گئے تھے، اس نے جواب نہیں دیا، تو 3 نوٹسز چلے گئے ہیں، تو اب جو ہے وہ جج اپنی طرف سے وہ فسخ نکاح کا اعلان کر دیتا ہے، جی وہ اس نے رجوع نہیں کیا، رابطہ ہی کوئی نہیں کیا، تو اب جو ہے اخبار کے اندر بھی ہم نے اشتہار دے دیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، چلو جی بات ختم۔ حالانکہ یہ ساری اگر ہیرا پھیریوں کو یا جھوٹ کا سہارا لے کر یہ فسخ نکاح کا جو معاملہ اگر وہ کر لیتا ہے، تو یاد رکھیے اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے نکاح کے اندر رہے گی، اگر اس نے دوبارہ نکاح کر لیا ہے، چاہے جب قبول بھی ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے، تو یہ دوبارہ یہ دوسرا نکاح ہے، یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، وہ عورت پہلے شوہر کی ہی منقوہ رہے گی، اور نئے شوہر کے ساتھ جتنے وہ جسمانی تعلقات قائم کرے گی وہ سارے کے سارے زنا کے زمرے میں آئیں گے۔ تو ذرا یہ بڑا ہی بریکی والا معاملہ ہے۔ جب تک آپ کسی مستند مفتی سے کوئی رابطہ نہ کر لیں تو اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی کوشش نہ کریں، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی ہاں آپ گنہگار ٹھہریں گے، اور اس بندے کا کیا حال ہوگا جو اپنی ساری زندگی جو ہے وہ زنا کرتا رہے، وہ زنا کے بس وہ بچے بھی پیدا کرتا رہے، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بڑی ناراضگی کا باعث ہے۔ نہ ہمیں وقت میں گنجائش نہیں ہے میں اپنے موضوع کو ایکسٹینڈ کروں۔ اگر اس کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو